والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی، بہاولپور شہر کی عظیم دینی درسگاہ، اپنے تعلیمی انداز میں منفرد درسگاہ مدرسہ سیدنا زید بن ثابت میں ہر سال کی طرح 7 فروری مقدمہ بہاولپور کی مناسبت سے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. اور آج کے اجتماع میں ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا کرے، جنہوں نے مسلمانوں کے تمام طبقات کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اس اجتماع میں شریک کیا. چونکہ امت کا اجتماعی عقیدہ ہے تو اجتماعیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. یہ بہت بڑی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے سب کو اس پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. جامعہ کی کارکردگی آپ سب دوستوں نے سنی. مقدمہ بہاولپور کے حوالے سے بھی ہر شخص نے اپنے انداز میں اپنی بات کی ہے. اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں. باتیں تو میں نے بھی وہی کرنی ہیں جو آپ نے سب سے سنی ہیں، لیکن انداز بدل جائے، لہجہ بدل جائے تو بات کا مفہوم کہیں اور ہوتا ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام عقائد کا انحصار ہے. حتیٰ کہ توحید کا عقیدہ کہ اللہ ہے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے. قیامت کا عقیدہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا عقیدہ، آسمانی کتابوں کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، جتنے عقائد ہیں سب کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ جب نبی بدلتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری شریعت بدلتی ہے. مثال کے طور پر سادہ سی بات ہے، ہم سب لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں. کسی اور نئے آدمی کو نبی تصور بھی کر لیا جائے اور وہ آ کر کہے کہ اب نمازیں 3 ہیں تو پھر 3 ہی پڑھی جائے گی، 5 نہیں پڑھی جائے گی. وہ آ کر آپ کو کوئی اور چیز بتا دے، اس بات کو ماننا پڑے گا. اس لیے عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کے تمام عقائد محفوظ ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 5 طریقے سے کرائی ہے امت سے.
سب سے پہلے تو ختم نبوت پر قرآن پاک کی 100 آیات طیبات دلالت کرتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ جسر عثمانی کے والد، اس وقت وہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو اس مقدمہ بہاولپور میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت کامل کے نام سے، اس میں 100 قرآنی آیت، 200 احادیث اور 15 صدیوں سے امت کا تواتر اور اجماع نقل کیا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں اپنے دوستوں سے بے تکلف کہتا ہوں اور علماء کرام سے خاص طور سے درخواست کروں گا، آپ اپنی مساجد میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، باقی کتابوں کی تعلیم درس ضرور دیں، ہر ایک چیز فائدے کے لیے ہے، لیکن اس عقیدے کی حفاظت کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی یہ ختم نبوت کامل، اس کا نام ہی کامل ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میں 200 سے زائد حضور کی حدیثیں ہیں، تیسرے حصے میں پوری امت کا اجماع ہے۔ اگر اس میں سے ایک آیت کا درس بھی روزانہ دیا جائے اور جب وہ حصہ ختم ہو جائے ایک حدیث کا روزانہ درس دیا جائے تو پورے سال میں عقیدہ ختم نبوت امت کو سمجھ آتا رہے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن آپ نے ختم نبوت پر کوئی بات نہ کی۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا ایک ایسا اہم ترین عقیدہ ہے۔ جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا، یہ تکمیل دین کی آیت ہے قرآن مجید۔ رحمت کائنات نے 23 سال مکی اور مدنی زندگی میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، جہاد و قتال، پوری امت کے عقائد، اخلاق، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، سب کچھ سمجھایا۔ علماء نے لکھا ہے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت آئی 9 ہجری میں، تو اس سال حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ارکان اسلام میں سے کلمے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں سے 2 عمل اجتماعی ہیں، 2 انفرادی ہیں۔ نماز اجتماعی عمل ہے، امام پڑھاتا ہے، مقتدی پڑھتے ہیں۔ حج اجتماعی عمل ہے کہ امیر حج لے جاتا ہے کارواں کو اور ان کو حج سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، حج کرواتا ہے۔ زکوٰۃ ہر آدمی اپنے مال کی اپنے متعلقین کو دیتا ہے، یہ انفرادی عمل ہے۔ روزہ ہر آدمی نے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جہاں چاند نظر آئے گا اور جہاں وہ دن ہوگا اور جس وقت وہاں صبح صادق ہوگی اور جناب شام ہوگی، اس وقت وہ اس کا روزے کا وقت ہوگا۔ تو جو امت کے اجتماعی کام تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا تھا۔ مصلی امامت بھی صدیق کو دے دیا تھا اور امیر حج بھی ابو بکر صدیق کو بنا دیا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھا، لیکن ہمارے ایک بزرگ گزرے سید نور الحسن شاہ بخاری، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 22 نمازوں کی امامت کرائی۔ بدھ کے دن عشاء کی نماز پر حضور نے تشریف لائے، ایک نماز وہ پڑھائی، جمعرات کی 5 نمازیں، جمعہ کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، 4 دن کی 20 نمازیں، بدھ کی شام کی نماز اور پیر کی سویر کی نماز، 22 نمازوں کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر نے کی۔ ان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت شیخ بیٹھے ابو داؤد میں ہے، جلد ثانی میں استخلاف ابی بکر کے باب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو برادری کے فیصلے کے لیے مدینے سے باہر بھیجا۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا بیمار ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے، ابو بکر موجود نہیں، نماز کون پڑھا ہے؟ عمر بن خطاب کو پکڑ کر صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔
تکبیر کہی گئی، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو ابوبکر صحابہ میں جہر صوت اونچی آواز والے اللہ اکبر کیا۔ حضور حجرے میں تھے، آپ نے آواز سنی کہ یہ وہ تو نہیں جس کو میں نے آگے کھڑا کیا تھا، یہ تو کسی اور کی آواز ہے۔ حضور نے پردہ ہٹایا، عمر بن خطاب کو مصلی پہ کھڑا دیکھ کر، حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حضور اپنے نام کے ساتھ آنا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر ہم فلاں جگہ گئے، میں نے ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا، میں ابو بکر عمر ہم نے یہ کام کیا، ہر کام میں اپنے ساتھ صدیق و عمر کو ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن جب یہ بات آئی تو حضور نے پردہ ہٹا کے 3 دفعہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ آخر عمر بن خطاب نے نماز توڑ دی، نبی کہہ رہے ہیں نہیں تو میں کیسے آگے کھڑا ہوں؟ پیچھے ہٹے، صدیق اکبر آئے اور امت کی امامت کرائے۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ کام ابو بکر کے سپرد کیا ہے۔ رحمت کائنات نے اگلے سال حج کے لیے آمادگی کا اظہار فرمایا اور اعلان کیا کہ آئندہ سال ہم حج پر جائیں گے۔ چنانچہ شوال کی عید پڑھ کے، چونکہ شوال سے اشہر حج شروع ہوتے ہیں، آپ نے صحابہ کو کہا تیار ہو جاؤ حج پر چلیں گے۔ ذی قعدہ میں حضور نے حج کا سفر شروع کیا۔ قرب و جوار کے قبائل کو پتہ چلا، سارے ساتھ ملتے چلے گئے، بہت بڑا اجتماع بن گیا۔ آقا جب حج کے ایام میں وہاں پہنچے اور حج کا رکن اعظم جو میدان عرفات میں وقوف اور میدان عرفات کا قیام ہے، وہاں جب آقا پہنچے تو اس وقت صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ، 1,35,000، 1,40,000، 1.5 لاکھ تک لکھی گئی، مختلف روایتیں ہیں۔ کتنا بڑا مجمع۔ وہاں کے کچھ احکامات اپنے ہیں۔ عرفات کے میدان کی کوئی خاص عبادت نہیں سوائے اس کے کہ ذکر کرو، دعائیں مانگو، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، یا پھر یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو وہاں اکٹھے پڑھا جاتا ہے۔ امام وہاں خطبہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں، حضور کے صفات میں سے اور کمالات نبوت میں سے ایک کامل عظمت والی خوبی جو ختم نبوت کا حصہ ہے وہ ہے اعطیت جوامع الکلم۔ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں کہ چھوٹا سا لفظ بولتے تھے، لکھنے والے اس پر عمریں گزار دیتے، کتابوں کی شروحات لکھتے لکھتے ہزاروں جلدیں بن جاتی، لیکن پیغمبر کی اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے اور امت تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے اذہان تھک جاتے تھے، لیکن پیغمبر کی بات کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنے جامع کلمات عطا کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم نے یہ جلسہ میرے خیال میں مغرب عشاء کے بعد شروع کیا ہے، الحمدللہ اسے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہونے والے ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو خطبہ دیا اس کو اگر لکھ کر پڑھا جائے تو وہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس مختصر خطبے میں محبوب نے جو جامع کلمات ارشاد فرمائے، ان میں عقائد بھی بیان کیے، اعمال بھی بیان کیے، اخلاق بھی بیان کیے، معاملات بھی بیان کیے، تجارت بھی بیان کی، معاشرت بھی بیان کی، معیشت بھی بیان کی، اقتصادیات بھی بیان کیے، تعلقات بھی بیان کیے، اخلاقیات بھی بیان کیے، حقوق بھی بیان کیے، آداب بھی بیان کیے، بڑوں کے مسائل بھی بیان کیے، بچوں سے شفقت اور محبت کے معاملات بھی بیان کیے، اجتماعی زندگی بھی بیان کی، جناب ملکی نظام کو بھی بیان فرمایا، معاشرتی نظام کو بھی بیان فرمایا، شہری نظام کو بھی بیان کیا، سارا کچھ جامع کیا، صرف 10 سے 15 منٹ کی گفتگو۔
آقا جب یہ تقریر کر چکے، اب میں موضوع کے قریب آ گیا ہوں آپ کو بات بتانے کے لیے۔ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اب یہ وہ وقت تھا کہ مغرب تک سوائے دعا کے اور ذکر کے کوئی کام نہیں، اور مغرب بھی وہاں نہیں پڑھنی، مغرب ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا ہے اور مزدلفہ میں جا کے وہاں نماز پڑھنی۔ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا یہ وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اور آپ کے چہرے اتھر پہ پسینے کے آثار شروع ہو گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ جاتی، نبوت کی وحی کا روب اتنا ہوگا۔ آقا کا چہرہ اتھر پسینے سے شرابور ہو گیا، صحابہ سمجھ گئے کہ حضور پر وحی اتر رہی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے پسینے کو پونجا، چہرے اتھر پر فرحت اور شادابی کی کیفیت ظاہر ہوئی، اور آپ نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن ذو الحج کی 9 تاریخ، اعلان نبوت کا مدنی زندگی کے 10 سال بعد، اعلان نبوت کے 23 سال بعد، عمر نبی کی 63 سال گزرنے پہ عرفات کے میدان میں ذو الحج کی 9 تاریخ کو ان ہزاروں کے اجتماع میں حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اکملت لکم دینکم، اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ کہہ دو تم پر تمہارا دین، زور سے کہو تم پر تمہارا دین۔ تھوڑی سی بات سمجھو، دین کس کا ہے؟ زور سے کہو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے۔ اللہ یوں نہیں کہتے کہ میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کیا، اکملت لکم دینکم، تم پر تمہارا دین مکمل ہے تو اللہ کا، اور میں جب وہاں تھا تو میرا تھا، وہاں سے جب نبی کے سینے میں آیا تو محبوب کہہ ان کو لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرا ہے، تمہارا دین تمہارا ہے، میں تمہارے دین پہ نہیں آتا تو میرے دین کی طرف نہیں آتے۔ اور جب نبی نے منتقل کر کے امت کو دے دیا، ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب یہ دین مکمل کا مکمل امت کو دے دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک امت میں دین پھیلے گا تو امت کے ذریعے سے پھیلے گا، کسی نبوت کے ذریعے سے نہیں پھیلے گا۔ اس لیے صحابہ کو کہا اکملت لکم دینکم، تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، ان سب پر دین مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر پلٹ دی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے چن لیا۔ یہ 3 نعمتوں کا وہاں اعلان ہوا۔ تکمیل دین کے دین کامل ہے، پہلی امتوں کا نہیں تھا، توجہ سے بات کو سننا، سب کا تھا لیکن ان کا دین ان کے لیے تو کامل تھا، قیامت تک کے لیے نہیں۔ یہاں امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر تمہارا دین کامل ہے، کہ قیامت تک یہ جتنی امت آئے گی اس کے لیے یہی کامل دین ہے، اس میں کوئی نقص عیب باقی نہیں رہا کہ جس کی تکمیل کے لیے کوئی آئے گا۔ آخر الزمان محمد آ چکے ہیں، اب یہی دین قیامت تک رہے گا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ کل کو کوئی بدبخت یوں نہ کہے نبی نے تو پورا پہنچا دیا تھا لیکن درمیان میں کسی نے اوپر نیچے کر دیا تھا، تو میں اس لیے کہہ دوں تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے دین کامل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل چیز وہ ہوتی ہے جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ ہم جو کہتے ہیں نا حضور خاتم نبیین ہیں، خاتم مور کو کہتے ہیں،
آج کل تو شاید یہاں رواج کم ہوگا، پہلے زمانے میں عام طور پر وہ ہم دیکھتے تھے ڈاکیا وہ جو اپنا ڈاک کٹھی کر کے تھیلے میں ڈال کے اس کے اوپر ایک مہر لگاتے تھے، اسے سیل بند کرتے تھے۔ اب آج کل یہ جتنے وہ ہے نا اپنا کمپنی ہے ڈاک پہنچانے والی، وہ بھی آپ کے لفافے ایسے بند کرتے ہیں۔ وہ جو اوپر مہر لگتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مہر لگنے کے بعد باہر سے کوئی کاغذ اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نکالا نہیں جا سکتا۔ محمد نبیوں پر مہر ہیں کہ اس کی ختم نبوت ان کے آنے کے بعد اب جو پہلے آ چکے ان میں سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا، اور محمد کے بعد کسی کو نبوت میں داخل کیا نہیں جا سکتا۔ ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ دو بچے بیٹھے برطانیہ علامہ خالد محمود صاحب کے پاس رہتے تھے، میں جب گیا تو یہ وہاں ملے تھے۔ آج علامہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے، اسی حوالے سے سناتا ہوں۔ فرمایا اس آیت میں اللہ نے 4 کم بیان کیے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم۔ کم کا معنی تم، اللہ نے محمد کے یاروں کو کہا تم پر 4 دفعہ، تو کم از کم یہ 4 تو وہ ہیں نا جو تکمیل دین کا، امت میں دین پورا پہنچانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اس لیے خلافت راشدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو آپ نے کامل دین امت کو دیا ہے، اس کو کامل پھیلانے والا اہلی جماعت وہی ہے جس کا نام خلافت راشدہ ہے، اور جن کو قرآن قم کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 100 قرآنی آیات، پہلے نبیوں کا دین مکمل تھا، لیکن حضور کا دین یہاں مکمل کیسے ہوا؟ زیادہ سی مثال دیتا ہوں۔ پہلے نبیوں میں کسی نبی کو 2 نمازوں سے زیادہ نہیں ملی، اور کوئی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں ملی۔ 2 نمازیں ملتی تھی اور 2 رکعتوں کی ہوتی تھی۔ ہمارا دین مکمل کیسے ہے؟ ہمیں 2 رکعت کی نماز بھی ملی ہے، 3 کی بھی ملی ہے، 4 کی بھی ملی ہے، پھر صرف یہاں تک بس نہیں، فرائض بھی ملے ہیں، واجبات بھی ملے ہیں، سنتیں بھی ملے ہیں، نوافل بھی ملے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو یوں مکمل کیا ہے کہ فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، میں نے ایک موقع پر وہ 50 نمازیں گنی جو معراج کی شب حضور کو ملی ہیں، وہ اب بھی امت کے پاس ہیں، لیکن فرض صرف 5 ہیں، باقی سب کا درجہ نفل کا ہے۔ اس میں تحیت المسجد لے لیں، تحیت الوضو لے لیں، آپ اس میں اشراق لے لیں، چاشت لے لیں، وابین لے لیں، تحیت جناب صلاۃ استسقاء لے لیں، صلاۃ کسوف لے لیں، صلاۃ کسوف دیکھ لیں، اس طریقے سے صلاۃ الحاجہ لے لیں، صلاۃ التسبیح لے لیں، اور نمازوں کو اکٹھا تہجد لے لیں، ساری نمازیں اکٹھا کرو تو یہ ہے اکملت لکم دینکم۔ یہ محمد کی امت ہے جس پہ اتنا دین قابل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے پر آ جاؤ، زکوٰۃ پر گفتگو کر لو، حج پر کر لو، یہ بڑا لمبا عنوان ہے، میرا موضوع اور طرف نہ چلا جائے۔ میں سوچ رہا تھا 12 بجے میں تقریر ختم کر دوں تاکہ 7 کی تقریر 7 میں ختم ہو، تو آگے نہ نکلے بات، تو اب میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 قرآنی آیات میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت۔ ختم نبوت کی حفاظت کا دوسرا پہلو حدیث رسول ہے۔ 210 روایتیں ایسی ہیں جن میں حضور نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا، کہیں خود آنا کہے، انا آخر الانبیاء، انا خاتم الانبیاء، انا سید الانبیاء، انا قائد الانبیاء، میں، اللہ نے مجھے یہ بنایا، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ نے میرے ساتھ فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن اعطیت جوامع الکلم نصرت بالروح جعلت لی الارض مسجدا وطہورا حلت لی الغنائم ختم بی النبیون بعثت الی الخلق کافہ۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں اللہ نے محبوب کو عطا کی ہیں، اور
اور اس پر بھی آپ اگر غور کریں تو حیران ہوں گے، یہ بھی نبوت کا روب قیامت تک رہے گا۔ فرمایا مجھے اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ مکے والے نکال رہے ہیں، اور جب حضور داخل ہو رہے ہیں تو جناب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا چچا عباس اس کو لے کر وہاں کھڑا ہو جا، صرف میرے یاروں کو چلتا دیکھے۔ اور جس وقت صحابہ چل رہے تھے حضور پہ عاجزی کی کیفیت تھی، آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے حضرت سیدنا عباس کو، عباس تیرے بھتیجے کا ٹھاٹھ دیکھ۔ تو سیدنا عباس کہنے لگے ابو سفیان غلط فہمی ہے، ٹھاٹھ نہیں، یہ نبوت کا روپ ہے جو آج پوری دنیا پہ حاوی ہے۔ شاید نہ سمجھے ہو تو کبھی تھوڑا سا دماغ پر غور کرو، توجہ دو۔ ساری دنیا کفر ملی، ان کے ہم نوا ملے، ان کے معاون مددگار ملے، سارے جمع ہوئے، پگڑی اور داڑھی والے 10-12 تھے، پورا کفر ایک طرف تھا، لیکن نصر تو پھر رو خدا نے ایسی مدد کی کہ یہ تھوڑے ہو کر ہزاروں نہیں لاکھوں پر غالب آ گئے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا یہ روب رکھا ہے۔ 200 سے زائد حدیثیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری چیز عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی وہ امت کا اجماع ہے۔ میں دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا اور حضور نے اپنے ہاتھ سے مصلی دیا، اور سیدنا علی نے اس پر ایک جملہ کہا کہ پیغمبر نے جس کو ہماری نماز کے لیے متعین کیا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کے کاموں کے لیے بھی اپنا امیر بناتے ہیں۔ تو اس پر میں ایک جملہ آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں، یہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب باقی علماء بیٹھے بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں، آئندہ کوئی الیکشن میں آپ کے پاس آئے نا ووٹ کے لیے تو اسے کہے آپ اس قابل ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر نماز پڑھا سکتا ہے تو آپ کے ووٹ کا بھی حقدار ہے، یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ نماز کی امامت کا حقدار نہیں ہے تو آپ کے انتخاب کا حقدار نہیں، آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں، اور آپ کے نزدیک کوئی اسلامی نظام کو سنبھالنے کے لیے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ یہ اقتدار عظمت اس کو ملے گی جو اس مصلی رسول کا وارث بنے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مہاجرین اور انصار میں ایک اختلاف ہوا ابتدا میں، خلیفہ ان میں سے ہو یا ان میں سے ہو، فیصلہ اس پر ہوا کہ ابو بکر خلیفہ بنے گے، کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی دے دیا، اور یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اجماع ہوا جس پر دوسری رائے کسی نے نہیں دی، وہ یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی طلحہ اور سجاہ نامی عورت، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ حضور نے اپنی زندگی میں، یہ مسیلمہ بدبخت 150 سال کی عمر کا تھا، اس نے جب دعوے نبوت کیا، حضور کے والد سے بھی اس کی پیدائش پہلے، یہ اتنی بڑی عمر کا تھا۔ اور پھر وہی باتیں جو آج مجھ کو اور آپ کو کہی جاتی ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن یہی پڑھتا ہے، عبادت ہماری طرح ہی کرتا ہے، پھر بھی کافر۔ اس نے کہا حضرت ساری باتیں آپ کی مانتے ہیں، صرف مجھے آپ اپنی نبوت کا شریک سمجھیں، نماز آپ کی طرح، قرآن آپ کی طرح، عبادت آپ کی طرح، تجارت کے احکامات آپ کے، نظام سلطنت کے احکامات آپ کے، لیکن میں اپنے علاقے کا حکمران، آپ اپنے علاقے میں اپنی نبوت کا پرچار کریں، مجھے شریک بنا لیں۔ ابو بکر نے کہا انقطع وہی منقطع ہو، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں خون ہو، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے جسموں کے لوتھڑے زمین پر پڑے ہوں، آسمان سے پرندے اڑتے ہوئے آئیں، انہیں نوچ کے لے جائیں،
لیکن یہ برداشت نہیں کہ محمد کی نبوت کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کا. یہ امت کا وہ اجماع تھا جس نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. چوتھا تحفظ کا طریقہ دنیا کے نظام میں اللہ نے دیکھو کس طریقے سے کام لیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جھگڑے پر معاملے پر اختلاف ہو جائے تو عدالت کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. کم از کم اس مقدمہ بہاولپور سے پہلے 12 صدیوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. حالانکہ مختلف ادوار میں دجال، کذاب، جھوٹے اور لئی لوگ نبوت کے دعوے دار آتے رہے، لیکن ایسا واقعہ نہیں پیش آیا. یہ مرتد قادیانی جب آیا تو اس کے دور میں اللہ نے پھر یہ واقعہ بھی پیش کرا دیا. تفصیل ساری مجھ سے پہلے مولانا کیا نام تھا جی مفتی مظہر اسدی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بیان کر چکے ہیں. میں صرف اس میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کیس میں اللہ کی غیبی مدد اور ان لوگوں کی قوت ایمانی اس کیس سے ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. بس یہ دیکھ مولانا الہی بخش مرحوم جن کا تذکرہ انہوں نے سارا آپ کو سنایا، بڑی عمر کے آدمی تھے، بیوی فوت ہو گئی، ان کی ایک بچی تھی. جہاں شادی کی تھی اس آدمی کا ایک بیٹا تھا عبد الرزاق. اس نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بچی ہمارے پاس رہے گی، یہ اس کی رضائی ماں اس کی یعنی سوتیلی والدہ بن جائے گی. میرا بچہ جوان ہو جائے تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیں تاکہ دونوں گھر آباد رہے، آنا جانا بھی رہے. یہ ان کے درمیان طے ہوا. مولانا یہاں قصبہ مہد میں آپ کے چنی گوٹ کے قریب یہیں پڑھاتے تھے. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ اس مہد میں اس وقت جن لوگوں نے علم حاصل کیا تھا ان میں یہ مہد بڑا پرانا مدرسہ ہے جی، مہد الشریف. اچھا ٹھیک ہے. مہد شریف بڑی مشہور جگہ ہے، قصبہ ہے، بستی ہے، اور وہاں بڑے بڑے اکابر پڑھتے رہے ہیں. حضرت درخواستی وہاں پڑھے، حضرت گمان بھی وہاں پڑھے ہیں، مولانا عبد الغنی جاجر بھی وہاں پر پڑھے ہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھتے رہے. یہ مولانا وہاں پڑھاتے تھے. وہ لڑکا لودھرا کا تھا، اس کا ضلع ملتان تھا. بچی احمد پر شرکیہ وہاں چنی گوٹ کے علاقے مان شریف کی تھی، تو ان کا ضلع بہاولپور تھا. انہوں نے کیس احمد پر شرکیہ میں کرائے اور مخالفین نے کیس وہ لڑکے والوں نے ملتان میں جا کر کرا. وہاں سے وہ بیلف لے کے آتے تھے پکڑنے کے لیے. مولانا راتوں کی تنہائی میں ننگے پاؤں اپنی اس بچی کو لے کر مختلف لوگوں کے مکانوں میں، گھروں میں، پرانے زمانے میں آپ حضرات کو یاد ہوگا یہ مٹی کے بڑے بڑے پرولے بناتے تھے، اور بعض دفعہ کانوں کے بھی جن کے اندر گندم جمع کی جاتی تھی اس میں خود بھی جا کے چھپتے، بچی بھی کو بھی چھپاتے تاکہ پولیس ہمیں پکڑ کے لے لے. اس وقت قادیانیوں نے اپنی دولت کے سارے خزانے ان پر کھولے، مختلف طریقے اپنائے. ایک طرف کیس، دوسری طرف انہوں نے اپنی دولت یوں دی کہ چنی گوٹ کے قریب اب بھی قادیانیوں کے بہت بڑے رقبے اس مہد قصبے کے ساتھ، وہاں کافی قادیانی اب بھی رہتے ہیں. یہ سارا رقبہ اس لیے خریدا گیا تھا کہ یہ ہم سے رقبہ لے لیں، زمین لے لیں، کیس چھوڑ. اس بچی کو کہا جاتا، وہ ماں کہتی تھی سوتی نہیں، کیوں تیرا بڈھا ہے مروے سے، تو رولوے سے، تیرا کیا بنے گا؟ زمین لے، شادی کرنا کر، وہ تیری مرضی ہے. وہ دیتے ہیں، منت کرتے ہیں. لیکن اس عائشہ نے بھی اپنی غیرت کو ثبوت دیا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. وہ کیس چلتا رہا. آخری فیصلہ یہ اکبر خان مرحوم جو ہے یہ
बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट जज थे। नवाब साहब ने इनका इंतखाब किया। नवाब साहब ने भी इस मुकदमे में अजीब दिलचस्पी ली। हजरत मौलाना खैर मोहम्मद ठुलहमज़वी रहमहुल्लाह जो मुहाजिर मदनी है, मदीना तैयबा में दफन है, वो फरमाया करते थे कि नवाब साहब तो रहते थे ना डेरा नवाब में, केस चलता था बहावलपुर में, और फरमाया करते थे यहां से फारिग होकर मगरिब से पहले मेरे पास आ जाया कर और मुझे आकर पूरे दिन की कारगुजारी सुनाई कर कि मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया है, कादियानियों ने क्या किया है, उन्होंने क्या दलाइल पेश किए हैं, इन्होंने क्या दलाइल पेश किए। उसकी दिलचस्पी देखी। वरना लोगों के नवाब उनकी जो जिंदगी होती है वो बड़ी अजीब होती है। एक तो इस तरफ उनका पूरा रुझान था, दूसरा नवाब साहब कभी कभी जज को यूं हाथ बांध के जुमला कहते थे, मौलवी मैं भी नहीं, मौलवी तू भी नहीं। दलाइल उलमा दे रहे हैं, केस अदालत में है, मैं तुझे सिफारिश करने के लिए नहीं आया, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि मरने के बाद रसूलुल्लाह के सामने तूने भी जाना है, मैंने भी जाना है। मुंह न काला करवाना, कहीं अल्लाह के नबी यूं कह दें कि तेरी अदालत में मेरे खिलाफ फैसला हुआ तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मलका विक्टोरिया ने जिस वक्त ये बात कही थी, और ये आपकी विक्टोरिया अस्पताल 1905 में बनी, उस वक्त अस्पताल बन चुकी थी। मलका सर्दियां गुजारने के लिए यहां आती थी और नवाब साहब गर्मियां गुजारने के लिए वहां जाते थे। उसने कहा कि ये केस हमारे हक में कराओ। उमर हयात टवाना होता था। नवाब साहब ने उससे जब बात की तो उसने कहा खुले लफ्जों में जवाब देना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारे इनके साथ मुआमलात तिजारत के हैं, ईमानियात के तो नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी फरमाया करते थे कि नवाब का कोई अमल भी ना हो, क़यामत के दिन उसने ये जो मलका को जवाब दिया था ये उसकी ईमानी गैरत का जवाब था, और यही अमल क़यामत के दिन उसकी निजात का जरिया है कि उसने हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत की। ये नवाब का किरदार था। उधर अकबर जज का किरदार था। यह भी एक अजीब वाकया है कि एक मरतबा जस्टिस अकबर साहब, शाह साहब उस वक्त यहां थे, अनवर शाह कश्मीरी उस केस के सिलसिले में आए हुए थे, तो ये मिलने के लिए चला गया। रात का जाके मिला। अनवर शाह का चेहरा बड़ा वजीद, सैयद थे, खूबसूरत थे, इल्म का रोब था, और उलमा कहते हैं जब ये दलाइल दे रहे थे ऐसे लगता था कि मोहम्मद की खत्म नबूवत के लिए शायद रसूलुल्लाह ने इस वकील का इंतखाब किया है। अजीब दलाइल देते थे। और नवाब यूं मुंह में कलम डाल के बैठा रहता था, उसको समझ नहीं आती थी क्या। रात को दरवाजा खटकाया, अंदर इजाजत चाहिए, अंदर चला गया। शाह साहब बहुत बीमार थे, बवासीर की तकलीफ थी और शदीद तकलीफ। तो पूछा कौन? उसने कहा जी अकबर। कौन अकबर? जज हूं। शाह साहब ने फरमाया बहुत गलत किया है मेरे पास। उसने कहा हज़रत एक मसला पूछने आया हूं, ना मैं आपके हक में कोई फैसला करने आया हूं, ना आपसे कोई सिफारिश का कोई मामला है। सिर्फ मसला ये पूछना है कि आप जब दलाइल देते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, हदीस पढ़ रहे होते हैं, हवाले दे रहे होते हैं, किताबों के नाम ले रहे होते हैं, हमने तो उर्दू और इंग्लिश पढ़ी हुई है, अरबी से तो हमारा वास्ता नहीं, हमें तो वो बातें समझ नहीं आती, तो वो उन दलाइल को हम कैसे जमा करें? हमें क्या पता चले जब आपकी गुफ्तगू करते। मैं इसको हुजूर की खत्म नबूवत का मोइज़ा कहता हूँ, अनवर शाह की करामत कहता हूँ। तो जज को शाह जी ने यूं उठाया, नीचे बैठा हुआ था, शाह से चरपाई पर उठा के अपने सीने से यूं लगाया और से दबा के कहा जा अल्लाह तेरी मदद करे। अगले दिन से जब शाह जी दलाइल
پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کوئی حدیث پڑھتے تھے، یہ عبارت شروع کرتے تھے، جج کہتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہ حدیث مجھے پہلے سے زبانی یاد تھی۔ جب وہ آیت پڑھتے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کی اس آیت کا مجھے پہلے سے پتا ہے۔ جلال الدین شمس اس بدبخت کا نام تھا جو ان کا وکیل تھا۔ عدالت کے کٹہرے میں شاہ جی نے یوں ہاتھ سے پکڑ کر کہا اگر تو کہے تو میں ابھی تمہیں جہنم کی آگ میں مرزا قادیانی جلتا ہوا دکھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، قادیانی دم بخود ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ 5 دن شاہ جی نے اپنا بیان قلم بند کرائے اور فرمایا تھا مجھے یقین ہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، میری زندگی میں ہوا تو بہتر ورنہ میں شدید بیمار ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ فیصلہ میری قبر پر آ کے سنایا جائے۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اسی بہاولپور کے تھے اور جامعہ عباسیہ میں اس وقت استاد ہوتے تھے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامع ہوتے تھے، حضرت پیر میر علی شاہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ مولانا صادق یہاں سے پورے مقدمے کی وہ فائل لے کر گئے۔ حضرت مدنی اس وقت شیخ الحدیث دارالحدیث میں جا کے بیٹھے اور حضرت کو کہا حضرت کسی طالب علم کو میرے ساتھ بھیجیں، میں نے حضرت شاہ جی کی قبر پر جانا اور میرا نام فلاں ہے اور میں بہاولپور سے آیا ہوں، یہ کیس کا وہ فیصلہ لے رہا ہے۔ علامہ مجاہد الحسینی اب سے کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے ان کی زیارت بھی کی تھی، ان کے سامنے مجھے کئی دفعہ تقریروں کا موقع بھی ملا۔ ایک دور میں حضرت لاہوری کا رسالہ خدام الدین کے وہ ایڈیٹر بھی رہے، وہ اس وقت حضرت انور شاہ کشمیر حضرت مدنی کے پاس پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے انہیں فرمایا مجاہد جاؤ اسے شاہ جی کی قبر دکھا کے گیا، اس قبر پر کھڑے ہو کر اس نے فیصلہ پڑھا اور وہ صادق کیا آنسو روا تھے۔ علماء کی کھیت میں اس وقت جو کام کیا، بہاولپور کی عوام میں جو اس وقت کام کیا، انجمن مؤید الاسلام جہاں ایک تحریک تھی، تنظیم تھی جو دنیا دار اس میں زیادہ شامل تھے، وہ مختلف رقوم کٹھے کرتے تھے، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، پریشان حال لوگوں کو، یا جن کے مقدمات چل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، بے سر و سامان ہو، وہ ان کی معاونت کرتے تھے۔ مجلس احرار اسلام امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا توتی بولتا تھا، ان کے احرار کے رضاکار یہاں پر ہوتے تھے، وہ لوگ تھے۔ اس طریقے سے یہاں کے مقامی لوگ اور تیار ہوئے، یہ اس کیس میں تھے۔ انور شاہ کشمیری، مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، مولانا مرتضی حسن چاند پوری، مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ، حضرت مولانا نجم الدین، مولانا محمد انوری فیصل آباد، خلیفہ غلام محمد دین پوری 120 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں یہاں آ کر جب تک شاہ جی رہے یہاں ڈیرا ڈال لیا تھا، اور جج بہت متاثر تھا خلیفہ صاحب کی شخصیت سے، نام سے واقف تھا، وہ اپنے ساتھ کرسی رکھواتا تھا اور شاہ جی یوں سامنے کھڑے ہو کر بیان دیتے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ عدالت اندر بھر جاتی، باہر لان بھر جاتے، دنیا کٹھی ہو جاتی، اور وہ انور شاہ نہیں بولتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے دارالحدیث دیوبند کا کھلا ہو اور سامنے شاگرد بیٹھے ہوں اور انور شاہ ان کو علم حدیث پڑھا رہا ہو۔ انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ شاہ صاحب جلال میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور بعض دفعہ شاہ صاحب کہتے جج صاحب یہ لکھ لو، اور اسے وہ جملے لکھواتے تو وہ شمس ایک دفعہ کہنے لگا جج کو کہ یہ جو بوڑھا بابا تم ادھر بٹھاتے ہو نا، اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کا کہنے لگا۔ آج ان کی نسل کا یہ 5ویں آدمی ہیں، چوتھے میاں مسعود احمد صاحب، خلیفہ صاحب کے بیٹے میاں عبدالہادی، ان کے بیٹے میاں سراج احمد، میاں سراج کے بیٹے میاں مسعود۔ آج اس آدمی کے چہرے پر نظر نہیں دکھتی، کسی میں حوصلہ نہیں ہے سامنے بیٹھ کے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے یا ان سے کوئی گفتگو کر سکے۔ تو خلیفہ صاحب کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو وہ کہتا تھا جب یہ یوں کر کے مجھے دیکھتا ہے تو میرا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، جو دلائل یاد ہوتے ہیں وہ بھی میں بھول جاتا ہوں، میں کہاں سے بات کروں، اس لیے اس آدمی کو مجھے میرے سامنے نہ بٹھاؤ، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء سے یہ کام کیا. یہ فیصلہ بہاولپور کا 9 سال مسلسل کیس کے بعد، تفسیر مجھ سے پہلے مولانا بتا چکے ہیں، یہ 7 فروری 1935 کو 1974 میں جو ختم نبوت کا فیصلہ ہوا. میں بتا رہا تھا کہ ختم نبوت کی حفاظت کا پہلا ذریعہ قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا امت کا اجماع اور چوتھا عدالتی فیصلہ. اب بھی دنیا میں کسی جگہ کوئی عدالت میں فیصلہ آئے تو ریکارڈ کے طور پر یہ ہمارے جو وکلاء صاحبان ہوتے ہیں، ان کی الماریاں کتابوں کی بھری ہوتی ہیں، کئی 100 سال کے پرانے فیصلے اس میں پڑے ہوتے ہیں. فلاں عدالت میں یہ اس طرز کا کیس آیا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا، فلاں عدالت میں یہ کیس آیا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا. تو اسلامی تاریخ میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا. اسی فیصلے کو لے کر قومی اسمبلی میں اس وقت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم، ہمارے اکابرین میں مولانا عبدالحکیم ہزاروی اور بڑے بڑے جید علماء، اور باہر اس وقت تحریک چل رہی تھی. شیخ الاسلام سید یوسف بنوری، مولانا محمد عبداللہ درخواستی اور بڑے اکابر اس وقت تھے جو باہر تحریک چلا رہے تھے. یہ اندر باہر تحریک کا سلسلہ تھا. وہاں بھی جب دلائل کی ضرورت پڑی تو علماء نے مقدمہ بہاولپور میں جو جج کے سامنے انور شاہ کے دلائل تھے وہ پیش کیے. اب یہ 5ویں چیز ہے کہ کسی ملک کا آئین جب بنتا ہے تو اس کی اسمبلی قانون بناتی ہے. اللہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی مغفرت کرے، آمین کہو یا. اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. مر جانے کے بعد جھگڑے ویسے ہی ختم ہوتے ہیں، لیکن جس نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. وہ بھی بہت زیر ایک آدمی تھا، اس نے کہا اپنے ساری بات نو تو میرے لیے مسئلہ ہے، اس لیے مولویوں کا سر کیوں ہٹا. مسئلہ اسمبلی میں آیا، ہمارے اکابر نے وہاں بہت ساری گفتگو کی، دلائل دیے، لڑائی لڑی، آخر وہاں یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو کافر قرار دیا جائے. اور جس وقت کو ان کو کافر مرتد لکھا جا رہا تھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے آپ کو سناؤں. تو لکھواتے ہوئے وہ جو آئین بن رہا تھا کہ یہ لکھنا کیا ہے، اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے یا قائل ہو کہ کوئی نبی آئے گا، وہ کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو. اتنی تحریر لکھنے کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا نام بھی لکھو کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ سارے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بھٹو مرحوم کہنے لگا حضرت یہ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، یہ 1973 میں آئین بنا تھا، 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی. اسلامی آئین ہے، اس اسلامی اور دینی آئین میں اس بے غیرت قادیانی کا نام ضرور لکھنا ہے. نہیں سمجھے میری بات، ضرور اس کا نام لکھنا ہے. اس کا نام نہ لکھے اتنا تھوڑی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مفتی محمود کی فراست پہ کچھ کام کر رہی تھی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں شیطان کا نام ہے، یہ ہے، فرعون کا ہے، یہ ہے، خنزیر کا ہے. فرمایا ان کے ناموں سے اگر قرآن کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آیا بلکہ ان کے نام آنے سے ان کی خباستیں قرآن نے کھول کے بیان کی ہیں، تو اس کا نام بھی آئین میں درج ہونے سے آئین کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا. وہ آئین تو علماء نے بنایا ہے، کم از کم اس کی بدماشی تو امت پہ آیا ہو جائے گی. تو بھٹو مرحوم نے وہ لفظ لکھے. میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کی محنت تھی. آپ کو ایک اور بات نہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ بہاولپور کے ساتھ صحرا ہے. 74 کی جو تحریک ختم نبوت چلی، اس کی سب سے پہلی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے والے بہاولپور کے 3 آدمی تھے، اور وہ تینوں اللہ کو پیارے ہو چکے. علامہ ارشد رحمت اللہ علیہ،
سب کو رحمت اللہ تعالی. جانتے ہو اس وقت کی صوبائی اسمبلی کے ممبر علامہ تابش الوری اس وقت صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. حاجی سیف اللہ جو لیاقت پور تحصیل کے ساتھ الہباد قصبہ ہے وہاں رہتا تھا، وہ اس وقت اس کا صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا. پہلے یہ کیس صوبائی اسمبلی میں گیا تو وہاں کا جو سپیکر تھا اس نے کہا یہ مرکز کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. تو اسی رات لاہور میں اجلاس ہوا، مولانا مفتی محمود نے مجلس عمل کو انعقاد کیا، سید بن نوری کو امیر منتخب کیا گیا اور پھر وہاں پر بیٹھ کر مفتی محمود صاحب نے اور ان اکابر نے وہ قرارداد طے لکھی اور اس کو مولانا شاہ احمد نورانی کے حوالے کیا گیا کہ یہ اس کو پیش کریں. تو اسمبلی کی روح سے بھی ان کو کافر قرار دیا گیا اور ختم نبوت کی حفاظت ہوئی. اب یہ وہ 5 وجوہ ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عدالت اور جمہوریت. ان تمام طریقوں سے یہ کافر اور مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب کوئی وجہ اور باقی نہیں رہی کہ جس وجہ سے ان کے حق میں کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے اور ان کو خدا نخواستہ کوئی شخص مسلمان کہے. یہ ناممکن ہے. یہ ہمارے اکابر کی وہ محنت تھی جو انہوں نے کی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان حالات میں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، قادیانی بڑی شہ پر جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے راستے ہموار ہو رہے ہیں، یہودیوں کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں، سکھوں اور عیسائیوں کے لیے پتہ نہیں کتنی محنتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانے کی جسارت کی جا رہی ہے، دین نظام اسلام کو اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام سے وابستہ لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھیں، دین والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اپنے علماء کی قیادت پر اعتماد کریں، اور جب بھی کوئی اس قسم کا وقت آئے تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، جیسے آج مفتی افتخار صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا کہ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین، جماعت اسلامی کے جناب والا گویا ان کے جو باعث مبلغ تھے، وہ ایسی تمام مشائخ اور علماء کو اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی ہے. تو میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی بہاولپور کا کردار ہے اور 74 کی تحریک کی بنیاد بھی بہاولپور کا کردار. بہاولپور کی دھرتی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اس کے نواب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور سکپر جج مرحوم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی کو، مولانا محمد صادق کو، مولانا محمد حسین کو تاروی کو، اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع کو، مولانا مرتضی حسن چاند پوری کو، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کو، حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری کو اور امام العصر سید انور شاہ کشمیری، ان سب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو ان بزرگوں کی نام لیواؤں میں اپنا نام لکھوا کے قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق کو بن جائے. شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور کی عزت کے لیے ہم نے کوئی کام نہ کیا، یہ انور شاہ کہہ رہا ہے اور جملہ کن نے کہا ہے، بے شک ساری زندگی بیٹھ کر میں نے حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی لوگوں کو دین کی سکھایا ہے، لیکن نبی کی عزت کے لیے اگر کوئی کام نہیں کیا تو مجھ سے پھر گلی کا کتا بھی اچھا. اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جس نے 1 گھنٹہ بھی کام کیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ قیامت کے دن محبوب اس کی شفاعت ضرور کرے، اس لیے کہ حضور کی عزت کے لیے وہ آیا. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. سب دوست ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص پڑھ کے تمام ختم نبوت کی تحریک کے اکابرین سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر ان کے زمانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری نے جو 53 میں تحریک چلائی تھی اس میں 12,000